سبز ہلالی پرچم کی مان فخر پاکستان، پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کی ریکارڈ ساز پرفارمنس، پاکستان کو 40 سال کے بعد اولمپکس میں گولڈ میڈل دلوا دیا۔ قومی ہیرو نے 92.97 میٹر کی جیولن تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ اپنے نام کیا۔ کامیابی کا اعلان ہوتے ہی ارشد ندیم سجدہ ریز ہو گئے، جذبات پر بھی قابو نہ رکھ سکے۔ ارشد ندیم کو میڈل آج رات 10 بجے خصوصی تقریب میں دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں ردھم میں تھا اور پر امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا، آج میرا دن تھا۔ پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل کو قوم کے لیے یوم آزادی کا تحفہ قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم کامیابی سے نوازا۔ یہ میرے والدین کی اور پوری قوم کی دعائیں ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ یہ گولڈ میڈل پوری قوم کے لیے یوم آزادی کا تحفہ ہے۔ پاکستانیوں نے ارشد ندیم کو قوم کا فخر قرار دے دیا۔ ملک بھر میں جشن کا سما۔ پنجاب کے شہر میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر رات گئے تک جشن۔ اہل محلہ سمیت دور دراز سے شہریوں کی ارشد ندیم کے گھر آمد۔ اہل خانہ کو مبارکباد۔ ارشد ندیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں کیں۔ خوشی ہے کہ بیٹے نے ملک کا نام روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت میں شکر گزار ہوں اور پورے پاکستان کی بھی میں شکر گزار ہوں اور پورے ملک کی بھی شکر گزار ہوں کہ نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی اور دعائیں کے ساتھ بیٹا ماشاء اللہ کامیاب ہوا اور پاکستان کا میڈل جیتا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ گولڈ میڈل جیتنے پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ ارشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے ارشد ندیم نے پوری پاکستانی قوم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا۔ مسلح فوج کی جانب سے بھی ارشد ندیم کو مبارکباد، پاکستان کے لیے فخر قرار دیا۔ ISPR نے کہا کہ اولمپکس میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ارشد ندیم کی غیر متزلزل لگن کا نتیجہ ہے۔ 25 کروڑ عوام کا سر فخر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم پر انعامات کی برسات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ جشن آزادی پر ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر قوم کو تحفہ دیا۔ انہوں نے ارشد ندیم کے نام سے اسپورٹس سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے 5 کروڑ روپے اور گولڈ میڈل کا اعلان۔ سندھ اور پنجاب کے گورنرز بھی 20-20 لاکھ روپے دیں گے۔ معروف گلوکار علی ظفر کا بھی ارشد ندیم کو 10 لاکھ روپے نقد دینے کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں بھی ارشد ندیم کے گولڈ میڈل کی گونج۔ اجلاس میں ارشد ندیم کی کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازنے کی سفارش۔ اسپیکر نے گولڈ میڈل جیتنے پر ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کی۔ بلاول بھٹو، خواجہ آصف، عمر ایوب اور مولانا فضل الرحمان کا بھی ارشد ندیم کی کامیابی پر فخر کا اظہار، قومی ہیرو قرار دیا۔ بھارتی جیولن تھرور نیرج چوپڑا کی والدہ سروج دیوی بھی ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر خوش۔ کہتی ہیں ارشد ندیم گولڈ میڈل جیتا وہ بھی میرا بیٹا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے سب محنت کرتے ہیں۔ نیرج چوپڑا کے سلور میڈل جیتنے پر بھی ہم خوش ہیں۔ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں، وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان اے ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پارلیمان میں ایک ادارے کی مداخلت کا شکوہ۔ پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بنا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا طنز۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے اس وقت اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ PTI کو سیٹیں ایسے دی گئیں جیسے کوئی ٹافی ہو، ایک مری ہوئی سیاسی جماعت کو عین وقت ایسے فائدہ دیا کہ پوری جماعت ہی موبلائز ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف تحریک بھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ سیاسی کارکن ہیں وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ احتجاج وہاں شروع ہوا، احتجاج فوج میں ان کے جنگ تھا ان کے شہیدوں کے کوٹا کے اوپر کہ یہ نہ ہو۔ اس کوٹا کو 2018 میں اور ان کی عدالت نے بحال کر دی۔
میں معزز مہمانوں کی وجہ سے یہاں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر بات نہیں کی. ایوان کے تقاضوں کو جانتا ہوں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا اعتراض. ایوان میں بولے بلاول بھٹو نے جس طرح بات کی وہ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, انہیں یہ بات کرنا زیب نہیں دیتا تھا. لگتا ہے ان کو پریڈ گراؤنڈ سے کوئی ہدایت آئی ہے. فضيلة الشيخ نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك وشرفتم برلمان باكستان بقدومكم الميمون ومجلس الشورى. مولانا فضل الرحمان نے معزز سعودی مہمانوں کو عربی میں خوش آمدید کہا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ایک معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں, ایسے میں داخلی سیاست زیر بحث نہیں لائی جانی چاہیے. اپنی کمزوریاں خود دور کرنا ہے, کوئی اور نہیں آئے گا, ہمیں خود مضبوط ہونا ہوگا. مصطفیٰ کمال بولے بلاول کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے مسائل پر تلخیاں پیدا نہ کریں, اتنی گنجائش چھوڑیں کہ کم از کم ملکی بحرانوں پر بات کر سکیں. سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں. عدالت عظمیٰ اپنے کیے گئے فیصلوں کو منوائے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. بولے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. ہمارے 41 ممبران اسمبلی اس الیکشن ایکٹ کو چیلنج کریں گے. آرمی چیف جنرل آصم منیر سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے امام مسجد نبوی کے دورہ پاکستان کو پاکستانی عوام کے لیے اعزاز قرار دیا. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. معاہدے میں کہا گیا ہے بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا. ریونیو بڑھا کر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے گا. بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا مؤثر نظام وضع کیا جائے گا. IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی ہوگی. کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی بجلی فی یونٹ کی کمی سے منسلک ہوگی. معاہدے میں حکومت کی ٹاسک فورس کے نکات بھی شامل. رات ہم نے دھرنا مؤخر کیا تھا. دھرنے کے اختتام پر اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو. بولے سمجھا رہا تھا کہ IPPs پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. عوام نے جدوجہد کی ہے جس کا نتیجہ گزشتہ رات آ گیا ہے. ہم نے جو مطالبات متعین کیے تھے اس پر معاملات طے پائے ہیں. وزیراعظم کا 1000 گریجویٹس کو چین بھجوانے کا اعلان. کراچی میں زرعی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا پاکستان اور چین دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت خوش آئند ہے. ٹیکنالوجی کی مدد سے زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی. جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے. اٹارنی جنرل کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ماگلا نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس. سپریم کورٹ نے ماگلا ہلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقل کرنے پر حکومت سے جواب مانگ لیا. ہاؤسنگ منصوبے پائن سٹی کی تفصیلات بھی طلب. الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج. وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، صدر اور وزیراعظم کو فریق بنایا گیا. موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں 4 ترامیم کی گئیں. ترمیمی ایکٹ بحث کے بغیر اور متعلقہ کمیٹی کی رائے کے بغیر پاس کیا گیا. عدالت الیکشن ایکٹ 2024 کے سیکشن 1، 2، 3 اور 4 کو کالعدم قرار دے. درخواست میں استدعا. بانی PTI کے خلاف درج سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ. پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو سفارشات بھجوا دی گئیں. GIT میں شامل 3 SPs کو تبدیل کیا گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں 2 نئے ممبران بھی شامل کیے جائیں گے. ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے. PTI کو 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی. اسٹیٹ کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. PTI ترنول میں جلسہ کر سکتی ہے. اسٹیٹ کونسل کا جواب. PTI کے وکیل شعیب شاہین 22 اگست کی تاریخ پر متفق. ترنول کے بجائے
F9 پارک یا کشمیر ہائی وے پر جلسے کی اجازت دینے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے ایم این اے حاجی امتیاز کو 12 اگست کو پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس علی باقر نشوی نے حاجی امتیاز کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ حاجی امتیاز کوچہوالہ جیل میں ہیں۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے ہیں۔ گزشتہ روز اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے لاپتہ رکن قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد کو ملتان ایئرپورٹ سے دوبارہ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ نئے تعینات ہونے والے چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ نئے چیئرمین ایف بی آر کا آتے ہی بڑے پیمانے پر افسران کے احتساب کا فیصلہ۔ ایف بی آر مینجمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کی تحقیقات کی روشنی میں کرپٹ اور ناقص کارکردگی کے حامل سینکڑوں افسران کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ جن افسران کی پروفائلنگ کی گئی ہے انہیں محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رواں ہفتے ملک میں مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ 8 سے 12 اگست کے دوران بلائی اور وسطی علاقوں، مری گلیات اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔ بھتہ خوروں اور جرائم پیشہ افراد سے پشاور میں اب خواجہ سرا بھی محفوظ نہیں۔ بھتے کے مطالبات اور آئے روز تشدد کا نشانہ بننے والے خواجہ سراؤں کا خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ حسینہ واجد الیکشن کے وقت دوبارہ بنگلہ دیش روانہ ہوں گی۔ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حسینہ واجد انتخابات میں حصہ لیں گی یا نہیں یہ بات اب تک حتمی نہیں ہے۔ مجھے سیاست میں دلچسپی نہیں، لیکن بنگلہ دیش کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لیڈرشپ کی شدید کمی محسوس کی ہے۔ یمنی فوج نے اسرائیل کے زیر قبضہ ایلات شہر کے قریب جہاز پر 3 ڈرون داغ دیے۔ یمنی فوج اور عراقی مزاحمت کاروں کی مشترکہ کارروائی۔ ڈرون سے لیس کشتی سے جہاز پر ڈرون داغے گئے۔ حزب اللہ نے لبنان کے مختلف علاقوں میں سرخ جھنڈے لہرا دیے۔ شہید مزاحمت کاروں کی تصاویر بھی دیواروں پر چسپاں۔ حزب اللہ نے اسرائیل سے اپنے کمانڈر فواز شگر اور دیگر مزاحمت کاروں کی شہادت کا ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری۔ صہیونی فوج کے نصیرات المغازی، جبالیہ، خان یونس اور رفح پر حملے۔ 8 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ غزہ شہر میں صہیونی فوج نے 2 اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں 15 فلسطینی جان سے گئے، 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,699 تک جا پہنچی۔ قطر، مصر اور امریکہ کا اسرائیل اور حماس پر جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ تینوں ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ 15 اگست کو دوحہ یا قاہرہ میں فوری بات چیت دوبارہ شروع کریں تاکہ مزید تاخیر کے بغیر معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو سکے۔ بحری جہاز میں 300 بستروں پر مشتمل جدید اسپتال چینی فوج اور جزیروں میں مقیم افراد کو بروقت طبی سہولیات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی۔